فجر کا وقت تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سمیرہ نے اپنے چھوٹے بیٹے حمزہ کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا اور کہا، حمزہ بیٹا اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حمزہ کمبل میں دبک کے بولا، امی مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں نہیں اٹھ پاؤں گا۔ سمیرہ نے مسکرا کر کہا، حمزہ میں نے تمہارے وضو کے لیے پانی گرم کر دیا ہے۔ اللہ نماز پڑھنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ شاباش، چلو اٹھو۔ حمزہ اٹھ گیا۔ وضو کرتے ہوئے اسے اپنی امی کی بات یاد آئی۔ جب مسلمان وضو کرتا ہے اس کے گناہ اس کے ہاتھوں، پیروں، آنکھوں اور کانوں سے گر جاتے ہیں۔ نماز کے بعد سمیرہ نے اسے گلے لگا کر کہا، حمزہ آج تم نے بہت اچھا کام کیا، یہ لو چاکلیٹ، یہ تمہارا انعام ہے۔ حمزہ خوش ہو کر بولا، امی اب سے میں ساری نمازیں پڑھا کروں گا۔ سمیرہ جانتی تھی کہ بچوں میں نرمی سے دی گئی شاباشی تعلیم کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شکر ادا نہیں کرتا وہ پورا ایمان والا نہیں۔ اس لیے وہ حمزہ کو ہر نیک کام پر شکر اور انعام کا احساس دلاتی تھی۔ کھانے کے آداب اور روٹین۔ دوپہر میں سمیرہ نے آواز لگائی، حمزہ بیٹا کھانا تیار ہے، ہاتھ دھو لو اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا۔ سمیرہ جانتی تھی کہ بچوں کے کھانے پینے کا وقت طے ہو تو ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ حمزہ نے خود ٹیبل پر چمچ اور پلیٹیں سجانے میں اپنی امی کی مدد کی۔ بچوں کو خود کام کرنے کی عادت ڈالنا۔ ناشتے کے بعد سمیرہ نے کہا، حمزہ بیٹا یہ دسترخوان صاف کر اسے اس کی جگہ پر رکھ دو۔ حمزہ نے دسترخوان فولڈ کرتے ہوئے پوچھا، امی کیا یہ میرا کام ہے؟ سمیرہ نے پیار سے کہا، ہاں حمزہ، کیونکہ اپنا کام خود کرنا ہمیں مضبوط اور ذمہ دار بناتا ہے۔ پھر سمیرہ نے حمزہ کو یہ حدیث سنائی، مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ صحیح کتابیں چننا۔ ایک دن حمزہ نے کہا، امی مجھے ایک نئی کہانی کی کتاب چاہیے۔ سمیرہ نے پوچھا، کون سی کتاب؟ مجھے بتاؤ۔ حمزہ نے ایک چمکدار کتاب دکھائی جس میں غیر اسلامی اور نامناسب باتیں تھیں۔ سمیرہ نے نرمی سے کہا، حمزہ ایسی کتابیں دل کو کمزور کرتی ہیں اور غلط خیال پیدا کرتی ہیں، چلو میں تمہیں ایک اچھی اسلامی حکایتوں کی کتاب دلاتی ہوں۔ سخاوت کی تعلیم۔ ایک دن سمیرہ نے کہا، حمزہ بیٹا یہ کچھ کھانا اور کپڑے ہیں، چلو یہ غریب بچوں میں بانٹ آتے ہیں۔ حمزہ نے حیرت سے پوچھا، امی کیوں؟ یہ تو ہمارے ہیں نا۔ سمیرہ نے پیار سے کہا، حمزہ شیئرنگ کرنا، سخاوت دکھانا دل کو نرم کرتا ہے اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ پودوں کی دیکھ بھال اور گھر کی ذمہ داری۔ کچھ دنوں بعد سمیرہ نے حمزہ سے کہا، حمزہ آج سے فریج کی ساری بوتلوں میں پانی بھرنا تمہاری ذمہ داری ہے اور ہر شام پودوں کو پانی دینا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ حمزہ نے خوش ہو کر کہا، اچھا امی یہ میرا خاص کام ہے نا؟ سمیرہ نے پیار سے کہا، ہاں حمزہ، ذمہ داری انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ قرآن اور سبق کی تعلیم۔ شام کو پڑھائی کرتے کرتے حمزہ تھک گیا تھا۔ اس نے اپنی امی سے کہا، امی میں تھوڑا آرام کر لوں؟ سمیرہ نے پیار سے کہا، بالکل، جاؤ حمزہ تھوڑا آرام کر لو۔ سمیرہ جانتی تھی بچوں کو اتنا ہی پڑھنا چاہیے جتنی ان کی طاقت ہو، زیادہ بوجھ دل اور دماغ کو تھکا دیتا ہے۔ مسجد، بازار اور صحبت کی سمجھداری۔ کبھی کبھی حمزہ کہتا، امی میں آپ کے ساتھ بازار چلوں؟ سمیرہ خوبصورتی سے سمجھاتی، بازار کی فضول بھیڑ بھاڑ بچوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی، تم گھر پر رہ کر اچھے کام کر سکتے ہو۔ اور جب وہ حمزہ کی دوستی کسی غلط عادتوں والے دوست سے دیکھتی تو وہ نرمی سے کہتی، حمزہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ مسواک کی سنت۔ ایک دن سمیرہ نے حمزہ کو مسواک دے کر کہا، حمزہ بیٹا مسواک کرو، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حمزہ نے پوچھا، امی اس سے کیا ہوتا ہے؟ سمیرہ نے بتایا، مسواک منہ کو پاک کرتی ہے اور رب کو راضی کرتی ہے۔ سمیرہ جانتی تھی کہ تعلیم ڈنڈے یا چلانے سے نہیں بلکہ محبت،
علم، حکمت اور سنت سے دی جاتی ہے۔ کچھ مہینوں میں حمزہ نماز کا پابند ہو گیا تھا، صفائی سے رہنا، ذمہ دار، خوشنما اخلاق والا، ایماندار اور دین کا شوق رکھنے والا بچہ بن گیا تھا۔ سمیرہ جانتی تھی اگر تربیت اچھی ہو جائے تو بچہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی پاتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ بچے وہی بنتے ہیں جو گھر میں دیکھتے ہیں، اس لیے وہ خود بھی نماز، صفائی، دینداری اور شکر گزاری میں مثال بننے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ جیسا بچہ بنتا ہے ویسا ہی کل کا مسلمان اور ویسی ہی کل کی امت تیار ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ذمے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اچھی تربیت صرف پیار سے نہیں بلکہ سمجھداری، علم، دین اور پیار بھرے ڈسپلن سے ہوتی ہے۔